دیکھیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان کو کوئی نقصان نہ ہو. میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ عمران خان باہر آئیں جیل سے, اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سوشلزم اور کیپٹلزم کا صحیح گمسان کا رن پڑے. یہ سیاسی دو قوتیں آپس میں لڑیں اور برابری پارٹی اس کو لیڈ کرے گی سوشلزم کو, اور عمران خان اور شریف خاندان اور بھٹو زرداری خاندان کیپٹلزم کو لیڈ کریں گے, تو سارے یہ پورے ہوں, ان کی نفری پوری ہو, ہمیں تو فائدہ ہوگا عمران خان کے باہر آنے کا. لیکن عمران خان کو نقصان اس لیے ہوگا اس بات سے کیونکہ اس وقت سارا جو رولنگ کلاس ہے, حکمران طبقہ جو ہے, وہ ایک دھڑے پہ اپنے اس کے خلاف ہوا ہے. سب کو معلوم ہے ان کے تین دھڑے ہیں نا, میں تو کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی, پی 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 اور پی ایم ایل این, تین دھڑے ہیں آپ کے سیاسی, اور یہ تینوں سرمایہ دار جاگیردار مافیاز ہی ہیں. تو وہ ایک دھڑے کے خلاف ہوئے ہیں. اب یہ جو سائفر آیا ہے, اگر کسی نے اس بیوقوفی میں نکالا ہے کہ اس سے عمران خان کو فائدہ ہوگا, یا اس لیے نکالا ہے کہ کسی سازش کوئی کی گئی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے کافی زیادہ نقصان ہوگا. بالکل ویسا نقصان ہوگا جیسے پہلے بھی عمران خان کے لیے جو یوٹیوبر نقصان پیدا کر رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے وہ ابھی تک جیل میں ہیں بجائے باہر آنے کے. تو کوئی کسی قسم کی مفاہمت, کسی قسم کی کوئی سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کا حل نکالنے کی طرف جانے کی کوشش جو ہے وہ یوٹیوبر جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا عمران خان. سوال یہ بھی ہے کہ آپ خود کو اگر وزیر اعظم تصور کرتے ہیں فیوچر, تو یہ سال کب تک آپ کو نہیں کرتے؟ نہیں, میں تو آپ کو تصور کرتا ہوں وزیر اعظم. اگر آپ ہمت کریں تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے میرے علاوہ, کیونکہ میں نے تو کہہ دیا ہوا ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا, اور نہ ہی میں کوئی حکومت کے کسی عہدے میں آؤں گا. ہاں میں پارٹی چلاؤں گا, پارٹی جو ہے چلانا ضروری ہے, سوشلزم کی بات کرنا ضروری ہے. میرا یہی تاریخی فرض ہے, اس سے آگے میں کچھ کرنا نہیں چاہتا, اور مجھے کوئی خواہش نہیں ہے اس کے علاوہ زندگی میں. لیکن اقرار کے ساتھ تو کسی بھی صورت میں کوئی نہیں ہو سکتی, وہ کیا اسے کہتے ہیں, جڑت نہیں ہو سکتی, کیونکہ اقرار پھر ایک سرمایہ داری نظام کے اندر ایک اور پارٹی بنا رہے ہیں. ہم ایک سوشلسٹ پارٹی ہیں, اقرار بالکل سوشلسٹ نہیں ہے. اقرار کا جو ترکی کا جو جھنڈا ہے اس کا رنگ ہے, اور ہمارا جو رنگ ہے لال جو ہمارے جھنڈے میں ہے وہ سوشلزم کا رنگ ہے. اور اقرار نے یہ بھی کہا ہے کہ سوشلزم کو مانتے نہیں ہیں, وہ کیپٹلزم کو ہی سمجھتے ہیں کہ چلنا چاہیے, یہ ان کا اپنا خیال ہے. تو اقرار کے ساتھ تو کسی صورت میں بھی ہم نہیں بیٹھ سکتے. ہاں اگر وہ سوشلسٹ ہو جائیں اور برابری پارٹی کو جوائن کرنا چاہیں تو ضرور کریں. 2019 میں انہوں نے ایک رپورٹ بنا لی پہلی دفعہ, اسد عمر وغیرہ تھے اس زمانے میں, ان لوگوں نے ایک رپورٹ بنائی 2019 میں, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ صاف بتا رہی ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں بجلی کے, اس میں کون کون لوگ شامل ہیں. لیکن 2019 سے لے کے 2022 تک پی ٹی آئی کی جب تک گورنمنٹ رہی ہے, عمران خان اور پی ٹی آئی نے اس رپورٹ کو دبائے رکھا ہے, اس کو پبلک نہیں کیا. انہوں نے عوام تک جانے نہیں دیا اس رپورٹ کو. اس کی کیا وجہ تھی, اب میں آپ کو وجہ بتانے لگا ہوں. داؤد گروپ جو ہے اس کا سب سے زیادہ شیئر ہے اس وقت جو کہ پاور پلانٹس میں ہے, اور وہ ہے ان کو کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں 108 ارب. 108 ارب یہ ہم سے لے رہے ہیں. اب داؤد گروپ کون ہے؟ جن کے رزاق داؤد ہیں, اور رزاق داؤد کون تھے؟ وہ عمران خان کے مشیر تھے. تو اگر یہ بات کھلتی تو ان سب کے نام آنے تھے, اور یہ اس طرح کا کام کرنا نہیں چاہتے تھے. اس کے علاوہ ایک اور صاحب ہیں جہانگیر ترین, وہ بھی اس وقت حکومت میں تھے, ان کے بھی پاور پلانٹس ہیں. ان کا شیئر اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ داؤد گروپ کا ہے, میں نے آپ کو بتایا. اور یہ ساری اوتھینٹک انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ وہ انفارمیشن ہے جو میں پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, یہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ان میں سے. یہ بڑی مشکل سے ہم نے بنائی ہے, ہم نے بڑی اس میں محنت کی ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے پاکستان کا مستقبل اس کے اوپر اس وقت اس کا انحصار ہے. تو برابری پارٹی تو سوشلسٹ پارٹی ہے, عام لوگوں کے لیے بنی ہے, مڈل کلاس کے لیے اور ورکنگ کلاس کے لیے. تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ. ہم تو حکمران طبقے کے سیاسی دشمن ہیں, سیاسی دشمن, ذاتی نہیں. جس طرح وہ ہمارے سیاسی دشمن ہیں عوام کے, مڈل کلاس کے اور غریبوں کے, اسی طرح ہم ان کے سیاسی دشمن ہیں. یہ واحد پارٹی ہے جو یہ کہہ رہی ہے. اب ہم
اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کون کون ہیں. ایک لکی گروپ ہے, ان کو ہم دے رہے ہیں کیپیسٹی چارجز 50 بلین کے قریب, 50 ارب. پھر منشا گروپ ہے, میاں منشا کا جو گروپ ہے, ان کو ہم دے رہے ہیں 28 ارب روپیہ کیپیسٹی چارجز. اسی طرح ہم لبرٹی گروپ جو ہے اس کو ہم تقریباً 11.6 ارب ان کو دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد سیفائر گروپ ہے, جہانگیر ترین, سیف اللہ خان, مخدوم فیملی, اٹک گروپ, ٹپال گروپ اور ندیم بابر. ندیم بابر بھی آپ ذہن میں رکھیے, ندیم بابر بھی عمران خان کے مشیر تھے, ان کی بلکہ شاید کابینہ میں تھے, تو اس وجہ سے بھی یہ رپورٹ نہیں کی گئی اس وقت. تو یہ سارے ان کے میرے پاس اعداد و شمار نہیں ہے جن کا میں نے ابھی نام لیا, لیکن ایک اور ان کے ہیں میرے پاس جو کہ شریف فیملی ہے, جو نواز شریف اور شہباز شریف کی جو فیملی ہے, مریم نواز شریف, حمزہ شہباز شریف. اچھا, ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جرنلسٹ تھے, ایک صحافی تھے, اس کے بعد اور بھی صحافیوں نے اس پہ بات کی. انہوں نے کہا جی کہ سیاسی لوگوں کے پاس پاور پلانٹس ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے. سیاسی لوگوں میں بہت کم لوگوں کے پاس پاور پلانٹس ہیں, اور ان کے پاس بھی بہت چھوٹا سا ہے. شریف فیملی جو ہے صرف 3 کروڑ روپیہ صرف دیتے ہیں ان کو کیپیسٹی چارجز. چھوٹا سا پلانٹ ہے, 3 کروڑ صرف. میں اربوں کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے, تو یہ 3 کروڑ کی میں بات اس وقت کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹس کی مد میں یہ ہم سے پیسے لے رہے ہیں, پرائیویٹ حکمرانوں کے طور پہ نہیں لے رہے. یہ ان کی واردات ہے اصل میں.